ببدائع الأيادي ورواحي الإحسان أتقن بحكمته نظام العالم وفق ما اقتضته الحال والمقام والسلام على والصلاة على سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانس والجان وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ ذوی العزت والاحترام اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. سامعین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یوں مل بیٹھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے. مالک الملک ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمارے جذبات قبول کرے، تا دم آخر اپنے محبوب دو عالم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے. میں تقریر سے پہلے یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. آپ گھر سے چلے یہاں آئے، آپ کا چلنا بھی حضور کے ختم نبوت کے لیے، یہاں وقت نکال کر بیٹھنا بھی ختم نبوت کے لیے، جذبات کا اظہار بھی ختم نبوت کے لیے. اب اس پر انعام کیا ہے؟ میرے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ عالم تاجدار کولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے بے سہارا نہیں ہوتا، اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جس پر سرکار کی نگاہ پڑ جائے اس کو سعادات دارین سے نواز دیا جاتا ہے. کیا ہے ختم نبوت؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ میں انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. غور کے ساتھ سنیے گا. کچھ باتیں وہی ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث تو بدلتے نہیں، صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. کیا ہے عقیدہ ختم نبوت؟ اسلام 5 بنیادوں پر کھڑا ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہی 5 رکن ہیں. اسلام ان 5 بنیادوں پہ کھڑا ہے. ان 5 میں سے 4 بنیادیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 بنیادیں جس بنیاد پر کھڑی ہیں اسے کلمہ توحید کہتے ہیں. یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 حصوں میں تقسیم شدہ ہے. اس میں 2 حصے. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں
سوائے اللہ کے، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ جو جزو اول ہے اس کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، اور حصہ ثانی ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید اور رسالت مل کر آدمی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہیں۔ بس یہاں سے میں اپنی بات سٹارٹ کروں گا۔ محمد الرسول اللہ کو صرف رسول اللہ ماننے سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ محمد کو رسول اللہ تسلیم کرنا ہے، کیسے، کیا انداز ہونا چاہیے اس کو تسلیم کرنے کا؟ تو قرآن نے کہا یوں تسلیم کرو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ظاہراً جسمانیت جسمن میرے مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے؟ خاتم النبیین، ایسے رسول ہیں کہ ختم نبوت کا جو تاج کسی اور کے سر پر نہیں سجا، رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجا رکھا۔ ایسے مانو گے تو پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگے۔ صرف رسول اللہ ماننے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ سرکار کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور یہی قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سرکار کو رسول اللہ مانتے ہیں، لیکن حضور کے بعد بھی رسول آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کو صرف رسول اللہ ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، سرکار کو خاتم النبیین ماننے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آیا نا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سمجھ آیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم کو ایسا نبی ماننا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے قیامت کے نزدیک، بلا شبہ آئیں گے، حضور نے اس کی خبر دی ہے، لیکن یاد رکھنا عیسیٰ آئیں گے، نبوت تو ان کے پاس ہوگی، کیونکہ جس کو اللہ ایک بار نبی بنا دیتا ہے نبوت منقطع نہیں کرتا، واپس نہیں لیتا۔ آئیں گے، لیکن جب حضور کے بعد آئیں گے نا تو پھر نبی ہو کر نہیں، سرکار کے غلام اور امتی بن کر تشریف لائیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ عقیدے کی وضاحت بھی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ قادیانی جب ہمارے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں تو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد نبی کو نہیں آ سکتا، عیسیٰ نے آنا تو ہے، تو بھائی عیسیٰ آئیں گے لیکن نبی ہو کر نہیں، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہاں تک تو عقیدہ ختم نبوت، جو کہ وقت تھوڑا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چند چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اب سمجھیے قادیانیت کس بلا کا نام ہے۔ یہ قادیانیت کیا ہے؟ میں حوالہ دے رہا ہوں انگریز کی کتاب کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی تو ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، دائرۃ المعارف برطانیہ، جو انگریزوں نے چھاپا، اس کے اندر دا مسلم سیکٹس اینڈ آرگنائزیشن آف اے سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے لوگوں کی ذاتیں اور تنظیمیں، یہ چیپٹر نکالیں۔ اس کے اندر قادیانیت کی ایک ہسٹری بیان کی گئی ہے، وہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانیت ہے کیا۔ اس کے اندر لکھا ہے 19ویں صدی ہے، 19ویں صدی کہتے ہیں 1801 سے لے کر 1899 تک، یہ پوری صدی کو 19ویں صدی کہتے ہیں۔ سن 1901 سے لے کر 1999 تک یہ 20ویں صدی ہے۔ 2001 سے لے کر 2099 تک 21ویں صدی ہے۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ 19ویں صدی کی ہے۔ 19ویں صدی کا نصف آخر تھا 1850 کے وقت، جب برطانیہ کی حکومت ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت ہے، برٹش گورنمنٹ کا رواج دور ہے۔ تو ایک مجلس بلائی گئی یورپ کے اندر، جس میں یہودی بھی ہیں،
یہودیوں کے علماء، کرسچنز، عیسائیوں کے علماء، پوپ، پادری، سب نے مل کر کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ حکومت ہماری، ہندوستان کے اوپر قانون ہمارا، ریاست ہمارے پاس، سلطنت کا تاج ہمارے سر پر ہے۔ کیا بات ہے کہ آج بھی مسلمان ہمیں دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ کون سی چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ہم سے آج تک جدا رکھا ہوا ہے؟ 900 سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہندو نہیں ہوئے، ہمیں یہاں حکومت کرتے عرصہ گزرا، انگریز نہیں ہوئے۔ کون سی چیز ہے جس نے ان کی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھا ہے، ان کی پرسنالٹی کو برقرار رکھا ہے، ان کا تشخص قائم ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اب جو میں کلمات پڑھ رہا ہوں، یہ کلمات سن کر بھی اگر آپ کا دل ٹھنڈا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان میں کہیں خلل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پادری بولا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں the people of the Muslim people of the subcontinent blindly follow their beloved holy prophet peace be upon him۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو ایک ہی چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس ایک چیز کا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی روح ہے جس نے مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ If we want to stand our hold on the subcontinent's Muslim people, we have to appoint a Zilli Barozi Nabi۔ اس نے کہا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ہولڈ برقرار رہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے غلام بن کر رہے، تو ہمیں ایک ایسا بندہ کھڑا کرنا پڑے گا جو ان کے نبی کے برابر کھڑا ہو جائے، جو ان کے نبی کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ کہے میں نبی ہوں۔ ہمیں ایک ایسا بندہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ الفاظ ہیں اس کے، دے اپوائنٹڈ دا مرزا محمد غلام احمد قادیانی فار دس ٹاسک، اس گندے اور خبیث کام کے لیے کہ جو محمد ہونے کا دعویٰ کرے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ انہوں نے سیال کوٹ کی کچہری سے 80 روپے تنخواہ لینے والا ایک منشی مقرر کیا، جس منشی کو آج آپ مرزا قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کو انگریزوں نے ہائر کیا، سیال کوٹ کی کچہری میں منشی ہے، انہوں نے ہائر کیا اس کو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا، فیسیلیٹیٹ کیا، وسائل مہیا کیے، تنخواہ لگائی، پیسے دیے، کتابیں لے کر دی اور کہا کہ تمہارا ایک ہی کام ہے، مطالعہ کرتے رہو اور مسلمان بن کر رہو، مناظرے کرتے رہو، جب تمہارا نام پورے ہندوستان کی سرزمین پر پھیل جائے پھر دعویٰ کر دینا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس ہسٹری میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ غور کے ساتھ سنیے گا، اور یہ آپ کو ایز اے مسلم معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ گندا پودا ہے قادیانیت، جس کے بارے میں انور شاہ کشمیری کہا کرتے تھے کہ قادیانیت کو کوئی عام بلا نہ سمجھنا، یہ خارش زدہ کتے سے بھی بدتر ہے، یہ اس کتے سے بھی بدتر ہے جس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ اب گرامی قدر 1890 کا زمانہ ہے، اس نے مناظرہ کیا عیسائیوں کے ساتھ اسلام کے حق میں، بہت بڑا مناظر مشہور ہو گیا۔ آریہ سماج ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کیا، بہت بڑا عالم مشہور ہوا، مناظر مشہور ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری مشہوری ہو گئی، تشہیر ہو گئی، تو اس وقت اس نے جو دعویٰ کیا، اس نے کہا، غور کے ساتھ سنیے، اس نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ امت علی رأس کل سنۃ 100 سنۃ من یجدد لها دینھا، کہ میرا رب ہر 100 سال کے اندر ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے جس کو مجدد کہتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے مجدد بنا کر بھیجا ہے، یہ اس کا پہلا دعویٰ ہے۔
اس کا پہلا دعویٰ یہ تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیں تاکہ میری بات ان تک پہنچے. جوش خطابت دکھانا مقصد نہیں ہوتا، بات کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے. تھوڑا سا سیٹنگ اس کی بہتر کر دیں. احباب گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. احباب گرامی، اس کا پہلا دعویٰ کہ میں مجدد ہوں. 3 سال اس دعوے پر برقرار رہا. چوتھے سال اس کا دعویٰ، اس نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے جناب عیسیٰ ابن مریم بنا کر بھیجا ہے. اس کا دوسرا دعویٰ ہے. قادیانیت کی ہسٹری سمجھتے چلے جائیں کہ اس نے کتنے پینترے بدلے ہیں. یہاں سے ہی سمجھ لیں اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے نا، اس سے پہلے مجدد ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑتا، اس کو کسی کا مثل ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے، عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے لے کر جوانی تک، جوانی سے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر ابد الآباد تک نبی بنا کر بھیجتا ہے. یہی وہ زمانہ ہے. حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں یہاں گولڑا سے چلا ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان سے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھ کر میں مدینے چلا گیا. اب دل میں یہ نیت ہے کہ مدینے رہوں گا، زندگی مدینے میں گزرے گی، یہیں پڑھتا رہوں گا، یہیں پڑھاتا رہوں گا، یہی میرا وقت پورا ہوگا. زندگی کے جو چند ایام ہیں وہ یہاں مدینے کی سرزمین پہ گزر جائیں. قبلہ عالم فرماتے ہیں میں مدینے جانے سے پہلے مکہ گیا. میری بات کو غور کے ساتھ سنیے گا، ہر بات میں ایک نقطہ ہے، ہر نقطے میں ایک عقیدہ ہے. وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر مسلک کھڑا رہتا ہے. قبلہ عالم فرماتے ہیں میں مکہ گیا، وہاں مجھے ایک بزرگ ملے. اب اس بزرگ کا نام یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے جو عقیدے کی بات بتانے والا ہوں وہ اس بزرگ کی زبان سے نکلی، لیکن بزرگ کی شخصیت کو یاد رکھیے گا. وہ بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبندیوں کے، ان کا بھی وہ پیر ہے. مولوی قاسم نانوتوی جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ان کا پیر بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی، اس کا پیر بھی وہ ہے. جتنے بھی اکابرین دیوبند گزرے سب کا پیر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مولانا مہاجر مکی سے ملا تو میں نے ان سے اپنے دل کی بات کہی. میں نے کہا مولانا میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اب ہندوستان واپس نہ لوٹوں، مدینے کی سرزمین پر رہوں. تو مولانا حاجی امداد اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مشورہ دوں گا مدینے میں نہ رہیں. میں نے اپنے کاشف سے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، چلے جائیں. الفاظ سنیے گا مولانا مہاجر مکی کے. تمام اکابرین علماء دیوبند کا مرشد میرے قبلہ عالم کو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جناب میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، چلے جائیں ہندوستان میں فتنہ اٹھنے والا ہے. اب الفاظ سنیے گا. کہتے ہیں آپ نہ بھی بولے، آپ نے نہ لکھا،
کچھ لکھا بھی نہیں، کچھ بولے بھی نہیں، کسی گوشے میں خلوت میں کنارے میں بیٹھ کر مصلی پر تسبیح بھی پڑھتے رہے، آپ کے وجود پاک کی برکت کا صدقہ وہ فتنہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ چپ کر کے بیٹھے رہے ہندوستان کی سرزمین پر، اللہ نے آپ کے وجود میں وہ برکت رکھی ہے کہ خاموش بھی بیٹھے رہے، فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو ذرا دیکھیں تو صحیح، اکابر علماء دیوبند کے مرشد نے ایک عقیدہ ہمیں دیا کہ اللہ کا ولی خاموش کسی کونے میں بھی بیٹھا رہے، اللہ اس کے وجود میں وہ برکت رکھتا ہے کہ پورے خطے کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کے جسمانیت کی برکت ہے، اس کے وجود روحانی کی برکت ہے کہ وہ خاموش بھی بیٹھے رہے، میرا مالک پورے خطے کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو میرے ہو جاتے ہیں، میرے دوست ہو جاتے ہیں، میری بارگاہ کا قرب جنہیں نصیب ہو جاتا ہے، جن کو میری معرفت مل جاتی ہے، میں ان کو دنیا اور آخرت کے غموں سے بے پرواہ کر دیتا ہوں۔ جو ان کی سنگت میں آ جائے میرا مالک اسے بھی دنیا و آخرت کے غموں سے بے پرواہ کر دیتا ہوں۔ احباب گرامی قبلہ عالم، آپ فرماتے ہیں مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مکہ میں یہ بات کہی، فرماتا ہے میں نے سن لی، دل میں رکھ لی، مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر پھر میرے دل میں یہی بات آئی کہ مدینے میں رہوں، میں مدینے میں رہوں۔ تو قبلہ عالم فرماتے ہیں مدینے میں جب یہ بات میرے دل میں آئی نا، تو ایک دن مسجد نبوی میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں دوزانوں ہو کر، فرماتے ہیں اچانک میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی، نہ نیند میں تھا نہ جاگ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند تھیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کو میں نے دیکھا، ایک طرف حضور ہیں، ساتھ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ سرکار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے، بے ادب ہو کر۔ حضور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے علی، میرا بیٹا ہو کر یہاں خاموش بیٹھو گے، وہ میری حدیث کو تعلیل کی کینچی سے کترتا رہے گا، تم بتاؤ ہندوستان میں میرے ناموس کا دفاع کون کرے گا؟ تم جاؤ سرزمین ہند پر نائب مصطفیٰ بن کر جاؤ، میری نیابت میں جاؤ، میری ناموس کے محافظ بن کر جاؤ۔ تو قبلہ عالم ہندوستان کی سرزمین پر نائب مصطفیٰ بن کر آئے۔ سنیے ذرا، یہاں ہندوستان کی سرزمین پر 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں میرے محبوب کریم نے اپنا نائب بنا کر، اپنے دین کا محافظ بنا کر، اپنے دین کا مبلغ بنا کر، مبلغ توحید بنا کر، مبلغ رسالت بنا کر بھیجا۔ 3 شخصیات ہندوستان کی سرزمین پر ایسی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے مدینے کی سرزمین سے اپنا نائب چن کر بھیجا۔ ان میں سے پہلی ہستی کا نام جن کا آج عرس ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ پہلی ہستی جس کو میرے مصطفیٰ نے ہندوستان کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا جناب معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ دوسری وہ شخصیت جنہیں اپنی علم حدیث کا جھنڈا ہندوستان کی سرزمین پر گاڑنے کے لیے بھیجا، اس کا نام شیخ محقق الاطلاع شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ اور تیسری وہ شخصیت جو نائب مصطفیٰ بن کر، محافظ ناموس مصطفیٰ بن کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنے نانا کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے حکم مصطفیٰ سے گولنے کی سرزمین پر آئی، اس تیسری ہستی کا نام قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ ہے۔ ذرا سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، فرماتے میں یہاں آیا تو یہاں بھی میں نے دیکھا خواب کے اندر حضور آئے،
اور مرزا قادیانی کو اسی حیت میں دیکھا کہ سرکار دو عالم کی طرف پشت کر کے کھڑا ہے. سرکار نے فرمایا میرے لیے دیکھو میری حدیثوں کی غلط تعویل کر رہا ہے, اب اس کے خلاف کتاب لکھو, اس کا حکم میں تمہیں عطا کرتا ہوں. حضور کی اپنے غلاموں پر نگاہ تو ہوتی ہے نا. قبلہ عالم فرماتا ہے میں مکہ سے مدینہ آ رہا تھا, وادی ہمرا کی سرزمین پر کہتے ہیں میں روکا, نماز عصر کا وقت تھا. حضور قبلہ عالم کی بات ہے, پیر میر علی شاہ رضی اللہ عنہ کی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنوں پر سرکار کی نگاہ کرم ہمہ وقت رہتی ہے. فرماتے ہیں میں مکہ سے مدینہ کے درمیان وادی ہمرا کے مقام پر پہنچا, عصر کی نماز کا وقت ہے. میں نے کبھی غیر موقع عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی تھی, اس دن میں نے عصر کی سنتیں چھوڑ دی, فرض پڑھ لیے. فرماتے ہیں فرض پڑھ کر جو ہی بیٹھا اسی مصلے پر میرے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہوئی, تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے علی آل رسول کو سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ کرائٹیریا دیا نا حضور نے کہ سادات کو کیا کرنا چاہیے, اپنے نانا کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ جو میرے قبلہ عالم فرماتے ہیں ہوجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن, نوری جھاگ دی جھلک دکھاؤ سجن, او مٹھیاں گالی الاؤ سجن, جڑا وادی ہمارا سن کریاں. یا رسول اللہ پھر کبھی وہ مقام نصیب ہو جائے جو وادی ہمارا میں نصیب ہوا تھا. آنکھیں بند تھی, دل کی آنکھیں کھلی تھی, دیدار مصطفیٰ ہو رہا تھا. بات کر رہا تھا کہ اپنوں پر سرکار کی نگاہ ہوتی ہے. میں نے شروع بات یہیں سے کی تھی. سرکار خود فرماتے ہیں جناب قبلہ عالم تاجدار گولڑا, آپ فرماتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے ختم نبوت پر کوئی بھی کام کرتا ہے وہ خود کو بے بس نہ سمجھے, بے کس نہ سمجھے, لاچار نہ سمجھے, بے چارہ نہ سمجھے, محروم نہ سمجھے, تنہا نہ سمجھے, اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کیسی حضور کی نظر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ فی الہند. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا. وہابیت, نجدیت, رافضیت, چکڑالویت, ندویت, قادیانیت کا مقابلہ کیا, سرکار پر پہرا دیا نا. فرماتے ہیں میں مدینہ گیا حضور کے روضہ اقدس پر, تو دل میں خیال آیا کہ کاش حضور کی زیارت نصیب ہو جائے لیکن جاگتے ہوئے. فرماتا دل میں تو یہی تھا, لیکن پھر دل میں ایک اور خیال آیا, احمد رضا تو کہاں, اور پھر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کہاں. یہ عاجزی ہے نا حضور کی. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں ہوما صد مدینے دی گلی دا, اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے جب یہ سوچا کہ احمد رضا تو کہاں, سرکار کہاں, دیدار مصطفیٰ کہاں, کہتے ہیں میں نے وہاں نعت لکھی روضے مصطفیٰ پر, کیا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہتے ہیں جب عاجزی اس مقام پر پہنچی آنکھیں کھلی تھی, دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا. آنکھیں کھلی ہیں, حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. بہرحال اس طرف چل پڑو تو پھر بات کہیں اور چل پڑے گی. میں کہہ رہا تھا حضور کے عالم جب یہاں آئے تو سرکار کے حکم پر سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف جو کتاب میرے حضور کے عالم نے لکھی اس کا نام ہے شمس الہدایہ, ہدایت کا سورج فی اثبات حیات المسیح.
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کی. قادیانیوں نے انکار کیا تھا کہ جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا, اللہ نے زندہ اٹھایا, قیامت کے نزدیک واپس بھیجے گا. یہ قرآن نے عقیدہ دیا. قادیانیوں نے انکار کیا. میرے حضور قبلہ عالم نے حکم مصطفیٰ پر پہلی کتاب شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی, اور اس کے اندر سوال دیکھیں. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں جس کی 60 جلدیں ہوں گی. پورے ہندوستان سے اس نے پیسے اکٹھے کیے. قبلہ عالم نے یہ کتاب لکھی, اور کتاب لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتے ہیں اچھا 60 جلدوں میں کتاب لکھے گا, وہ بھی قرآن کی تفسیر. میں تم سے یہ 2 سوال پوچھتا ہوں, یہ سوالوں کے جواب مجھے دے دے, میں مان جاؤں گا کہ تیرے پاس بھی علم مصطفیٰ ہے. مجھے یہ بتاؤ کلمہ توحید کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا ما ہی کیفیت المعجزۃ من معجزات الانبیاء, کہا علم کلام کی کتابوں سے مجھے سمجھاؤ کہ سرکار دو عالم اور باقی انبیاء نے جو معجزات دکھائے اس معجزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے. قبلہ عالم فرماتا ہے یہ 2 سوال میں نے پوچھے, جواب تو نہ دے سکا, تو اس نے پھر قبلہ عالم کو مناظرے کا چیلنج دیا. اور میں آپ کو بتاؤں بظاہر وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, عربی فارسی کی اس نے کتابیں بہت زیادہ لکھی. اب اس نے جو دعویٰ کیا, قبلہ عالم کو ایک خط لکھا اور ایک اشتہار اس نے چھپوا کر پورے ہندوستان کے اندر دیواروں پر لگوایا. وہ اس کی اصل عبارت پڑھنے کے لیے یہ کتاب میں اپنے ساتھ لایا ہوں, تو ذرا وہ عبارت آپ کو سنا دوں کہ اس کا چیلنج کیا تھا. سنیے ذرا, اس نے جو چیلنج دیا, اور پھر پورے ہندوستان کے علماء سے ایک ہی شخص اس کے مقابلے میں آیا جسے تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ کہتے ہیں. سنیے ذرا اس کی بات سنیے. وقت جو کہ مختصر ہے, میں اپنی باتوں کو انتہائی شارٹلی بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا, فارسی کے اندر ہے, اس نے کہا این وقت زیر سقف نی لگوں ہیچ متنفس قدرت نہ دارد کے لاف برابری با منزنت. اس نے کہا اس وقت اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے ہندوستان تو کیا پوری دنیا کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کر سکے. یہ مرزا قادیانی نے اشتہار چھپایا. اگلے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا من آشکار میں گویم وہ ہرگز باک ندارم اے احالیان اسلام درمیان شما جماعت میں باشن کہ گردن بداوے محدثیت و مفسریت پر میں فرازن. اس نے کہا مجھے یہ بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ تمہارے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کوئی کہتا ہے میں محدث ہوں, کوئی کہتا ہے میں مفسر ہوں, کوئی کہتا ہے میں مجتہد, کوئی کہتا ہے میں فقیہ النفس. اس نے کہا بڑے بڑے لوگ ہندوستان کے اندر بھی ہیں, عرب کے اندر بھی ہیں, عجم کے اندر بھی ہیں. اور پھر اس نے کہا صرف علماء نہیں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ نازش ادب پا بر زمین نہ گزارند. ایسے صوفی بھی اس وقت موجود ہیں. اشارہ تھا قبلہ عالم کی طرف. اس نے کہا ایسے صوفی بھی ہیں کہ جو ناز کے ساتھ زمین پر پیر بھی نہیں رکھتے, پھولوں پر چلتے ہیں. چشتی خدرہ, چشتی, قادری, نقش بندی, سہروردی, چہا میں گویند. اس نے کہا بڑے بڑے چشتی یہاں موجود ہیں, بڑے بڑے نقش بندی, بڑے بڑے قادری, بڑے بڑے سہروردی موجود ہیں. یہ سب کا نام لے کر محدث, مفسر, فقیہ, مجتہد, عالم, صوفی, سلاسل اربع سب کو چیلنج دے کر آخر پر کہتا ہے این جملہ طوائف را نزد من بیارید. کہتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو لے آؤ میرے سامنے. اس کا جب یہ اشتہار چھپا تو پورے ہندوستان کے علماء سے ایک ہی شخص تھا جس نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا. ادھر خط پہنچا, اسی خط کی بیک سائڈ پر قبلہ عالم نے لکھ کر بھیجا شرائط تو طے کر, مقام تو طے کر, اور موضوع تو طے کر. مناظرے کے لیے آنا اس فقیر کا کام ہے.
بس آخری گزارشات سماعت فرما لیں کہ جب میرے حضور قبلہ عالم نے اس کے دعوی مناظرے کو قبول کیا، دن مقرر ہوا 25 اگست سن 1900 پورا، لاہور کی سرزمین پر بادشاہی مسجد کے اندر 3 دن پہلے قبلہ عالم نے فرمایا کہ 3 دن پہلے ہم لاہور کی سرزمین پر پہنچیں گے، وہاں ہمارا مناظرہ ہوگا۔ جب یہ اشتہار چھپا، ہندوستان، افغانستان، چین، یہ وسطی ایشیائی ممالک، ازبکستان، ترکمانستان اس وقت تو الگ نہیں ہوئے تھے، اکٹھے تھے، روس کے ساتھ تھے۔ ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان، قندھار، ہرات، کابل، حلب، دمشق، شام، ایران، عراق، مکہ، وہاں کے علماء بھی پہنچے، کیونکہ یہ عام بات نہ تھی، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ نہ تھا، یہ پوری کائنات کے اندر رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے مسلمانوں کی ایمان کا مسئلہ تھا۔ میرے حضور قبلہ عالم 3 دن پہلے آپ نے فرمایا میں پہنچوں گا۔ اب یہاں بات بڑے مزے کی ہے، 3 دن رہتے ہیں، جب نکلنا تھا نا جس دن آپ نے حضرت قبلہ عالم نے گورلا شریف سے لاہور کی طرف، تو حضور قبلہ عالم سبق پڑھا رہے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، وظائف کی یہ سبق پڑھایا۔ مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سہولتیہ مکہ کے صدر مدرس تھے، میرے حضور قبلہ عالم کے علم پر عاشق ہو کر مکہ سے چل کر یہاں آئے، 45 سال گورلا میں رہے، یہیں پر وصال ہوا۔ عرض کرتے ہیں حضور آج نکلنا ہے لاہور، 3 دن کے بعد تو مناظرہ ہے۔ قبلہ عالم کے پاس ایک رومال ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، رومال کندھے پر رکھا، کہا چلو۔ مولانا عرض کرتے ہیں حضور کتابیں، ذرا قبلہ عالم کا جواب سنیے گا۔ آج کے حضور کو کتابیں تو لیتے جائیں، کتابیں کچھ پیک کر لیں تاکہ کتابیں بھی ساتھ میں مناظرہ کرنا ہے۔ آخر قبلہ عالم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے دل میں ہو نا اسے ان کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور قبلہ عالم وہاں پہنچے، 3 دن تک دیوبندی، سنی، شیعہ، اہل حدیث، اہل قرآن، ان تمام جماعتوں کے علماء نہیں، ان جماعتوں کے بانی، ہندوستان کے اندر مسلک اہل حدیث کی بنیاد رکھنے والے مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا محمد علی لاہوری، اکابر علماء دیوبند اور مسلک شیعہ کے لکھنؤ کے مجتہدین، سب نے آ کر لاہور کی سرزمین پر، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کوئی ایک شخص جس کے ہاتھ پر بوسہ دینے والوں میں شیعہ بھی شامل ہوں، اہل حدیث بھی شامل ہوں، دیوبندی بھی شامل ہوں، بریلوی بھی شامل ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہی شخص ہے جس کو مجدد گورلا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ آخری بات سن لیں کیونکہ بہت قلیل ہے، آخری بات میں سنا کر اجازت چاہوں گا۔ مناظرے کا میدان لگ گیا، قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلایا جائے تاکہ ہم مناظرہ شروع کریں۔ خود نہیں آیا میدان میں، اس نے پیغام بھیجا کہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، 20 صفحات پر لکھیں گے، 6 گھنٹے دونوں کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا، جس کی اچھی نہیں ہوگی وہ جھوٹا۔ قبلہ عالم نے فرمایا ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، تم بھی قلم اور کاغذ رکھ دو، میں بھی قلم کاغذ رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم کاغذ پر خود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا ہے، وہ سچا۔ مزے کی بات، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، تم اس لیے دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے پاس جن ہیں، تم نے موکل تابع کیے ہوئے ہیں کہ تم اپنے موکلوں کو کہو گے کہ وہ لکھیں، لوگ تو سمجھیں گے قلم لکھ رہا ہے، لکھنے والے تمہارے جن ہوں گے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا۔ قبلہ عالم نے فرمایا جناب مرزا صاحب تم بھول گئے، تم کہتے ہو میرے پاس جبریل آتا ہے، تو اب تمہارا جبریل میرے علی شاہ کے جن سے ڈر کیوں گیا؟ اگر میرے پاس جن ہے تو تم جبریل کو بلا لے، میرا جن لکھے گا تیرا جبریل لکھے گا۔ پیچھے ہٹ گیا، آخر پر اس نے کہا کہ چھوڑیں اس بات کو، لنگڑا اور لولا لایا جائے،
آپ بھی اس کے لیے دعا کر دیں، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جس کی دعا سے اس کا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے، اپاہج پن ٹھیک ہو جائے، وہ سچا ہے. جس کی دعا قبول نہ ہو وہ جھوٹا ہے. میرے قبلہ عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، آپ نے فرمایا تو ایک بار میدان میں دعا، وہاں جو بیٹھ کر قاصد بھیج کر پیغام بھیج رہا ہے، میدان میں دعا. یہ لنگڑے لولے کو چھوڑ، کسی پرانی سے پرانی قبر پر مجھے لے کر جا اور پھر مجھے کہے کہ اس قبر سے مردے کو زندہ کر. قبر چننا تیرا کام ہے، تعین کرنا تیرا کام ہے. تم باذن اللہ کہہ کر قبر سے مردے کو زندہ اٹھانا میرا کام ہے. یہ کون سے دعوے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تادم آخر اپنے محبوب کریم کی عزت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ جی، بہت خوب بیان علامہ نجم الحسن صاحب. کیونکہ ٹائم کی قلت ہے تو ابھی اذان ہوگی، 2-3 منٹ 4 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے. جو دوست وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو کر لیں. جماعت ہوگی، جماعت کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد لنگر ہوگا. بس فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی. جو دوست آپ وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو کر لیں.